ضروری چیزیں ہم سیکھ لیتے. فرض علوم میں سے ایک نماز ہے جو جب سے فرض ہو تو سیکھنا اس کے بارے میں فرض ہو جاتا ہے. رکوع کی چند اہم باتیں، قیام کی چند باتیں ہم نے سنی تھی. رکوع کی 5 اہم باتیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے رکوع کے دوران. ان 5 باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے رکوع کرنا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا. پیٹھ اچھی طرح بچھی ہوئی ہو کہ اوپر اگر پانی کا پیالہ بھی رکھ دینا تو وہ گرے نہ. پیٹھ اچھی طرح بچھی ہونا. گھٹنوں کو پکڑنا، ایسے انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، ایسے پھیلی ہوئی گھٹنوں کو پکڑ لینا. سر اوپر نیچے نہ ہو، بالکل پیٹھ کی سیدھ میں ہو. نظر جو ہے یہ قدموں پر ہو. ٹانگیں سیدھی ہوں. کئی لوگ گھٹنوں میں خم، جس کو پریشانی ہے درد وغیرہ ہے تو چلو وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر فٹ فاٹ ہے پر مسئلہ پریشانی نہیں تو گھٹنے سیدھے، کونیاں بھی سیدھی، گھٹنے بھی بالکل سیدھے ہونے چاہیے اور گھٹنوں کو پکڑ کے رکھنا. اور 5ویں بات ہے 3 بار سبحان ربی العظیم، ذا نہیں پڑھنا، عظیم. قومے کی 2 اہم باتیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا. اور دوسری بات جب کھڑے ہو کے رک جائیں، ایک تو رکنا ضروری ہے، پھر کہنا اللہم ربنا ولک الحمد. کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہنا اللہم ربنا ولک الحمد جب پیٹھ سیدھی ہو چکی ہو. پھر ان 2 باتوں کا خیال رکھنا. سجدے میں 7 اہم باتیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا. کئی پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر پھر سجدے میں جاتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا. جاتے ہوئے رستے کے دوران اللہ اکبر. پہلے دونوں گھٹنے ایک ساتھ رکھنا. جب سجدے میں جائیں گے، ہم کھڑے تھے رکوع کے بعد قوموں کے بعد سجدے میں جا رہے ہیں، پہلے گھٹنے زمین پہ رکھنا. کئی لوگ پہلے ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا کئی اپنے انداز جیسے دل کرتے کر لیا. پہلے گھٹنے رکھنا، اس کے بعد ہاتھ رکھنا، اس کے بعد ناک، ہاتھ اور اس میں بیچ میں ناک، ناک کے بعد پھر پیشانی اور پھر ہتھیلیاں زمین پر رکھنا کہ انگلیاں ملی ہوئی اور قبلہ رخ ہو. پنڈلیاں رانوں سے جدا ہوں، رانے پیڑ سے جدا ہوں، کلائیاں زمین سے جدا ہوں. عورتیں کلائیاں بچھاتی ہیں، مرد کلائیاں نیچے نہیں بچھا سکتے. بازو کروٹوں سے جدا ہوں، ایسے ہاتھ نہ لگے ہوں. ہاں صف میں ہوں تو پھر دھیان رکھنا ہے ایسے نہیں پھیلانے. ویسے جب اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر پھیلانے، صف میں نہیں پھیلانے. صف میں بے شک جوڑ لیں. سجدے میں پیشانی اور ناک کی ہڈی کو جمانا کہ زمین کی سختی محسوس ہو اور نظر ناک پر ہو، نظر ناک پر ہو سجدے کے دوران. پیشانی جمی، اگر سختی محسوس نہیں ہو رہی تو سجدہ نہیں ہوگا. لوگ خالی یہ ناک کا اوپر کا ایسا نرم ایسا لگا دیتے ہیں، ہڈی بھی نہیں لگاتے، پیشانی بھی کہیں نہیں لگاتے ہیں تو جماتے نہیں ہیں. اس طرح سجدہ نہیں ہوتا. پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ یعنی جو نیچے تلوے ہوتا ہے، ابھی زمین پہ پاؤں رکھا ہوا ہے نا، اب انگلیوں کا جو نچلا حصہ زمین پہ لگ رہا ہے نا، یہ پیٹ ہے. یہی حصہ لگنا سجدے میں. بے شک فولڈ ہو جاتا پاؤں لیکن انگلیاں اسی طرح رہنی چاہیے. جس طرح آپ کھڑے ہیں انگلیاں زمین پہ ٹچ ہیں، اسی طرح سجدے کی حالت میں انگلیوں کا نچلا حصہ زمین سے ٹچ ہونا چاہیے. 10 انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا. اگر 10 میں پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، تکلیف ہے، درد ہے، زخم ہے، یا عادت نہیں بنی ہوئی، بچپن سے پتہ ہی نہیں تھا سجدہ کیسے کرنا ہے، اب چونکہ انگلیاں اسی طرح ہو جاتی ہیں، اس میں لچک نہیں ہوتی، تو کم از کم 1 انگلی کا لگنا فرض ہے. 1 کا فرض ہے، اکثر کا واجب ہے، 10 کا لگنا سنت. 7ویں بات سجدے کی 3 بار سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس طرح تلفظ کا، تجوید کا خیال رکھتے ہوئے اس کو ادا کرنا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ بعد میں ہم جلسے کی باتیں اور دوسری رکعت کیسے پڑھنی ہے یہ انشاءاللہ پھر کسی درس میں سنیں گے. اللہ پاک ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی